أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعل لكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم من جاء بالسیئۃ، اور جو آیا من جاء جو لے کر آئے بالحسنات نیکیاں فلاح تو اس کے لیے اشر امثالیہ اس کے برابر اس کے مثال اس کے یعنی اس جیسی 10 نیکیاں ومن جاء اور جو کوئی آیا بالسیئۃ برائی کے ساتھ ومن جاء فلا یجزا تو نہیں بدلہ دیا جائے گا الا مثلا مگر اسی جیسا وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے قل کہہ دیجئے اننی بے شک مجھے ہادانی ہدایت دی ہے ہادانی مجھے اس نے ہدایت دی ہے ربی میرے رب نے بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی دینن قیمن صحیح دین کی قیمن صحیح دین کی قیامن صحیح دین کی ملت ابراہیم حنیفہ یہ ملت ابراہیم کی جو کہ ایک طرف کے تھے یعنی ایک طرف اللہ کے یکسو ہو کر اس کی بات کرنے والے تھے وما کان من المشرکین اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے قل کہہ دیجئے ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا اور میری زندگی میرا جینا و مماتی اور میرا مرنا للہ اللہ ہی کے لیے ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے لا شریک لہو نہیں کوئی شریک اس کا کوئی شریک نہیں ہے فبذالک امرت اور یہی ہے کہ اسی کے لیے امرت مجھے حکم دیا گیا ہے اسی کا میں حکم دیا گیا ہوں وانا اول المسلمین اور میں اول سب سے پہلے مسلمان فرما بردار سب سے پہلے فرما بردار ہوں قل کہہ دیجئے غیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ ابغی میں تلاش کروں ربم کوئی رب وہو رب کل شیء جبکہ وہی بھی رب ہے ہر چیز کا جبکہ وہی رب ہے ہر چیز کا ولا تکسب ہر جان اور کوئی نہیں کماتی کل نفس کوئی جان یا ہر جان الا علیہا مگر وہ جو اس نے ولا تکسب کل نفس الا علیہا مگر وہ جو اس نے جو اس کے اوپر اس کا وبال علیہ اس کے اوپر جو ہے نہیں کوئی کماتی کوئی جان مگر جو اس کے اوپر اس کا وبال ولا تزرو اور نہیں اٹھائے گی وازر کوئی نہیں اٹھائے گا وازرتن کوئی اٹھانے والا یہ اصل میں نفس کے لیے ہے نا اس لیے آ رہے ہیں اس میں مؤنث کے صیغے میں
ولا تازرو، اور نہیں اٹھائے گا وازرتن کوئی اٹھانے والا وزرا اخرى کسی دوسرے کا بوجھ، ثم پھر الی ربکم پھر تمہارے رب کی طرف مرجعکم لوٹا دیے جاؤ گے، فینبئکم پھر وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم وہ جو تم تھے فی تختلف جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی وہ تم اس کی خبر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جعلکم جس نے بنایا تمہیں خلائف الارض زمین کے جانشین، ورفع بعدکم اور بلند کیا اس نے بعدکم تم میں سے بعض کو فوق بعض پر درجات درجوں میں، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں فی ما آتاکم اس میں جو اس نے دیا اس نے عطا کیا تمہیں، ان ربک بے شک آپ کا رب سریع العقاب بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لغفور الرحیم یقیناً بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ تو تھوڑی سی اس کے مختصر تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا من جاء بالحسنۃ جو کوئی آئے گا تو اس نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس جیسی 10 نیکیاں دی جائیں گی، یعنی یہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پہ یا جو بھی نیک شخص ہے اس پہ کتنا بڑا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یا اہل ایمان کے ساتھ جو کرے گا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر بھی عطا فرمائے گا، یہ تو کم سے کم اجر ہے، ورنہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی گنا، کئی 100 گنا بلکہ ہزاروں گنا تک ملے گا، اور جن گناہوں کی سزا مقرر نہیں ہے اس کے ارتکاب کے بعد اس نے اگر توبہ نہیں کی تو پھر اس کے بدلہ اس کے برابر ہی ملے گا۔ من جاء الحسنۃ فلہ عشر امثالها، پہلے بھی اللہ تعالیٰ ایک اور فرماتے ہیں سورہ قصص من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، تو جو شخص نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے۔ پھر ہم بس سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک دانے کی مثال کی طرح جس نے 7 خوشے اگائے ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب تبارک و تعالیٰ رحم فرمانے والا، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اسے عملی جامہ نہ پہنا سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اس کو عملی جامہ پہنا دے تو اس کے لیے 10 سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ نیکیاں لکھ دی جاتی، اور جب شخص کسی برائی کا ارادہ کرے پھر اسے عملی جامہ نہ پہنا سکے یعنی برائی نہ کر سکے نہ کرے تو پھر اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر اسے برائی کر بیٹھے تو پھر اس کے لیے ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں تباہ و برباد ہونے والا شخص صرف وہی ہے جو تباہ و برباد ہونے والا ہی ہے، یعنی ہلاک وہی ہوتا ہے جو بالکل ہی اس نے ہر چیز سے کوئی برائی کر کے نہ توبہ کرے اور کوئی برائی میں پہ گھیری جائے تو بالکل جو اس کو برائیاں گھیر ہی رہے تو وہی ہے جو ہلاک ہونے والا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشنے والے ہیں اور ایک نیکی کا بدلہ ہم نے کتنے 700 گنا تک بھی دے دیتے ہیں، برائی کا بدلہ ایک برائی کے برابر ہی ہے۔ دوسرے حدیث مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کہ تو شخص نیک عمل کرے اس سے 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جو شخص کوئی برا عمل کرے تو اس سے اس کے برابر ہی گناہ ملتا ہے، یا میں اسے معاف کر دیتا ہوں، یا اگر کسی نے زمین بھر گناہ کیے پھر مجھے اس حال میں ملا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ مان بناتا ہو تو میں اس کے لیے اتنی ہی مغفرت کا سامان کر دیتا ہے، اتنے گناہ بندہ لے کے جائے کہ تو زمین آسمان تک بھر گئی، حالانکہ اتنے گناہ کس کے ہوتے ہیں، شرط ایک ہی ہے اگر کسی کو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو تو پھر اس کے لیے اتنی مغفرت کا سامان کر دیتا ہوں، جو شخص ایک بارش میرے قریب آئے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، جو ایک ہاتھ میرے قریب آ جائے تو دونوں ہاتھوں کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو چل کر میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ تو اور یہ برائی کا پھر اللہ تعالیٰ ون جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، برائی چھوڑنے والے برائی کے بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کے برابر ہی دیں گے،
اور برائی کا بھی چھوڑنے کا بھی، اگر وہ چھوڑ دے، اس کے چھوڑنے کے تین طریقے، اگر وہ چھوڑتا ہے انسان تو تین طریقے سے ہوتا ہے اس کا. کبھی تو اسے اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، اس پہ آتا ہے کہ اللہ کے واسطے چھوڑ دو، تو اس پر اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے کہ برائی سے اللہ کے لیے رک جانا اس کا یہ عمل نیک ہے، اور اس کی یہ نیت ہے کہ اس کو اللہ کے لیے رک گیا. اور جیسا کہ بعض حدیث میں آیا کہ اس نے میری خاطر چھوڑا ہے، یا اور دوسرا طریقہ ہے کبھی وہ غفلت یا بھول کی وجہ سے برائی نہیں کرتا، یعنی بھول گیا، کوئی کام کرنے والا تھا، اس بھول گیا تو کوئی غفلت ہو گئی، تو اسے نہ تو کوئی گناہ ہے، گناہ کا ثواب، کیونکہ نہ اس کی نیت کوئی خیر کی اور نہ شر کی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری کوشش کے باوجود بس نہ چلنے کی وجہ سے وہ شخص کو کام نہیں کر سکتا. تو یہ اس طرح کے شخص کی طرح ہے جس نے وہ برائی کی ہو، یعنی اس نے پوری کوشش تو کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ کسی حالات کی وجہ سے کوئی وجہ ہو کہ وہ کر نہ سکا، تو وہ پھر وہ مگر اس کے لیے پھر لکھ دی جاتی ہے. اس کی مثال سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہوں گے. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو قاتل ہے، مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کی حرص رکھتا تھا، یعنی وہ بھی اگر اس کو موقع ملتا وہ بھی اسے قتل کر دیتا. پھر آگے رقول انانی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے تو میرے رب نے صراط مستقیم کی ہدایت دے دی ہے، مجھے صراط مستقیم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا راستہ دے دیا ہے. یعنی یہ ان کے آیت اصل میں دی. پھر بتایا کہ مستقیم تو کون سا راستہ؟ دیناً قیاماً ملت ابراہیم حنیفہ، ایسا سیدھا دین جو ملت ابراہیم کے پیروکاروں کا ان کا راستہ، اس کا طریقہ دے دیا گیا. یہ جو خطاب دیا گیا تھا انا بنی سربی ہدانی، تو یہ اصل میں خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام پیروکار کہ یہ ہمیشہ سے دین تو ہمیشہ ایک ہی رہا، یہی رہا. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی رب مان لے اور کسی کی ذات صفات و شریک نہ کرے. ہے ایک دین، ایک یہ دین ہے ابراہیمی، دین ابراہیم کا طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے کی نشاندہی کہ یہ ایک مزید ایک تعریف ہے کہ کون سا راستہ جو صحیح راستہ ہے صراط مستقیم، وہ ابراہیم کا راستہ ہے. اگر اس کو موسیٰ علیہ السلام کا یا عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ بھی کہا جا سکتا تھا، مگر کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودیت کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے مسیحیت کو منسوب کر رکھا ہے، اس لیے ابراہیم کا طریقہ فرمایا. ابراہیم کو یہودی بھی اور عیسائی اور دونوں گروہ برحق تسلیم کرتے ہیں، اور دونوں یہ بھی جانتے ہیں کہ یہودیت اور عیسائیت تو ان کی پیدائش سے بہت پہلے وہ تو یہودیت اور عیسائیت تو بہت بعد میں چیزیں ہوئی، آپ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے گزر چکے. اور زیادہ اور بڑی بات ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اصل عرب کو بھی راہ راست، وہ مشرکین عرب بھی انہی کو راہ راست مانتے تھے، اور اپنی جہالت کے باوجود کم از کم اتنی بات انہیں بھی تسلیم تھی کہ کعبہ کو بنا کر رکھنے والا پاکیزہ انسان خالص ایک وہی تھا، لیکن اللہ کو ماننے والا بت پرست نہ تھا، وہ ابراہیم تھا. اس لیے یہاں پہ ان کو دیناً قیاماً ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے دین، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کئی بلکہ بہت جگہ فرمایا، جیسے سورہ بقرہ میں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کی ملت سے اس کے ساتھ کون بے رغبتی کرے گا جس اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا. سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی، بلکہ وہ تو ایک طرف والا فرما بردار تھا. وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. اس طرح سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار، اللہ کا فرمان اس کے اور اللہ کی طرف ہی ہو جانے والا. وہ ولم یکو من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے منع تھا. شاکرن لانعمی، وہ اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، یعنی اس نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی. واتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے، نیک لوگوں میں سے ہوگا. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، کہ آپ پیروی کیجئے ابراہیم کے
ملت کی جو یکسو ایک طرف الگ طرف ہو جانے والا تھا. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. اس سے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ سے فرمایا مجھے آسان و سہل دین حنیف کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، یعنی کہ اس دین کو آسان بنا کے اور پھر مجھے اس پہ دین ابراہیم پہ مبعوث کیا گیا ہے. پھر آتا ہے قل ان، آپ سے قل کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز و نسکی، میری قربانی. یہاں پہ اسے میں نسک کہتے ہیں مراسم عبودیت، یعنی کہ جو بھی عبادت کے جو بھی جتنے بھی طریقے ہیں اس میں وہ بھی ہے، قربانی بھی ہے، مگر یہاں پہ عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب کے سب ان صلاتی، بے شک میری نماز اور میرے عبادت کے طریقے اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے، لا شریک له، جس کا کوئی شریک نہیں، تو اور اسی کے لیے ولا وذالک امرت انا اول المسلمین، اور اس مجھے اسی کا حکم دیا ہے اور حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آپ کو حکم دیا کہ آپ مشرکوں کو جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ بتا دیں کہ آپ ان کاموں کے ان کے سخت مخالف ہیں. آپ کی نماز محض اللہ ہی کے لیے، آپ کی تمام عبادات صرف اور صرف اسی واحد لا شریک کے لیے. یہی توحید خالص کا نمونہ ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام عمل پیرا تھے، اور اس کا عملی تقاضا بھی یہ کہ میری تمام بدنی عبادات بھی اللہ ہی کے لیے، تمام بدنی عبادات، میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، جتنے بھی، اور مالی عبادات، آپ کوئی زکوٰۃ دیں یا کوئی اللہ کے راہ میں خرچ کریں، ساری کی ساری اسی کے لیے. اور میرے جینے کا مقصد بھی شرک کو ختم کرنا اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا ہے، تاکہ کہ اسی راہ پر مجھے موت آ جائے. میرا مقصد، زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے. کاش ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ ہماری نمازیں، ہماری تمام عبادات اور ہماری زندگی اور موت اللہ ہی کے لیے ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی کہہ سکے. ہماری حالت آج کل بہت زیادہ خراب ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، کہہ دیجئے کیا میں کسی اور رب کو تلاش کروں، کیا میں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ہر چیز کا مالک ہے، اس سے کوئی کسی چیز کا مالک ہے ہی نہیں، تو کیا میں اس کے علاوہ کوئی اور تلاش کروں. تو یہ جیسے سورہ یونس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل من یرزقکم من السماء والارض، کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں آسمان زمین سے رزق دیتا ہے. ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو کان اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. ویخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. فسیقولون اللہ، تو ضرور کہیں گے اللہ، یعنی وہ خود ہی کہیں گے اللہ. فقل افلا تتقون، تو کہہ دو کہ کیا پھر تم کیا ڈرتے نہیں ہو. صبح صبح میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سے پوچھیں قل ادعوا الذین تزعمتم من دون اللہ، کہہ دے پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ نہ وہ آسمانوں میں ذرہ برابر کے مالک ہو، نہ زمین میں. وما لہم فیہما من شرک وما لہ، اور نہ ان کا کوئی دونوں میں کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی کسی کا مددگار. منہم من ظہیر، کوئی ان کا نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتر فرماتا ہے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج و چاند کو مسخر کیا. کل یجزی لاجل مسمى، ہر ایک کے لیے وقت مقرر تک چل رہا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ، اور جو پکارتے ہو اس کا اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ مثال ہے جن کو تم پکارتے ہو، اتنا بھی ان کا حصہ نہیں ہے کہ ہم جو کھجور کھاتے ہیں اس پہ جو گٹھلی نکلتی اس پہ ایک سفید سی جو جھلی ہوتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی اتنا بھی ان کا کوئی اختیار ہے نہیں، اس چیز کے بھی وہ مالک نہیں ہے. اللہ کی کبریائی میں، اللہ کے اختیارات میں اس کا اتنا بھی
ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹلی کے چھلکے کا مالک بھی نہیں ہے، اور یا ہم نے کیا کچھ بنایا ہوا ہے کہ ہر کچھ سب کچھ انہی سے مانگ رہے ہیں، سب کو دینے والے وہی ہیں۔ وجہ صرف یہی کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھ لے گا وہ پھر توحید پہ ہی چلے گا، پھر وہ ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پہ جائے گا نہیں، ایک راستہ، اللہ کا راستہ ایک ہی ہے، وہ جو اسے چھوڑ دے گا، قرآن کو جو چھوڑ دے گا، اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دے گا، وہ پھر پگڈنڈیوں میں ادھر ادھر ہی وہ منہ مارتا، سب نسر ٹکراتا پھرے گا۔ تو یہاں کیا وہ بتایا گیا، اغیر اللہ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها، اور نہیں کوئی جان کماتی مگر اس کے اپنے آپ پر ہی، یعنی وہ کوئی بھی قیامت کے دن ان کے اعمال کے ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، اگر اس نے اچھے اعمال ہوئے تو اچھا صلہ ملے گا، اور اگر برے اعمال ہوئے تو برا صلہ ملے گا، یعنی اس کے جو کچھ کیا ہوگا، جو کچھ کمایا ہوگا، اسی کے مطابق اس کو اس کا صلہ ملے گا۔ اس نے فرمایا نا، من عمل صالحا فلنفسه، جس نے نیکی عمل کیا تو اپنے لیے، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برائی کی اسی پر ہوگی، وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہ یعنی کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا نہیں۔ یہ یہاں پہ وہ بھی مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ تم یہ کر لو، کوئی بات نہیں، ہم تمہارے نا وہاں پہ ہم تمہارے گناہوں کو ہم اٹھا لیں گے، بتائے کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا نہیں، اس دن سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اور قرآن جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نزدیک آئے گا نہیں۔ سورہ طور میں فرمایا کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے۔ سورہ الانعام میں انہیں سورہ 31 نمبر آیت میں پڑھا ہے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقین خسارے میں رہے وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، حتی اذا جاءتهم ساعۃ بغتۃ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، یا تو جب ان کے پاس قیامت اچانک قیامت آپ پہنچے تو کہیں گے ہائے ہائے ہمارا افسوس اس پر جو ہم نے اس میں کوتاہی کی، وہم یحملون اوزارهم علی ظہورہم، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوں گے، الا ساء ما یزرون، سن لو برا ہے وہ جو بوجھ وہ اٹھائیں گے۔ تو یہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا نہیں، اگر ہم قرآن پڑھیں بلکہ اس دن تو ایک دوسرے سے بھاگیں گے، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیوی، نہ کوئی اور رشتہ دار، کوئی کام نہیں آئے گا، ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم اپنا طرف لوٹا دیے جاؤ گے، ربکم بما کنتم فیہ تخت، اور پھر وہ تمہارا فیصلہ کرے گا اس میں جس کے بعد جو تم اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی جو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، ہم اپنے دین کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، پھر جب بھی تم بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ گے، ہم بھی، اور وہ ہمیں اور تمہیں جن باتوں میں اختلاف تھا ان کے بارے میں سب کو بتا دے گا۔ یعنی آج تو لوگ اختلاف کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میں صحیح ہوں، دوسرے کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں، کافر بھی کہتے ہیں کہ ہندو بھی سمجھتا ہے کہ میں بت کی پوجا کر رہا ہوں مگر پھر بھی صحیح ہوں، اس طرح مشرکین ہیں اہل کتاب جو شرک کر رہے ہیں ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ہم صحیح ہیں، مگر یہ کہ اس دن پتہ چلے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سارے فیصلے کرے گا، پھر وہ بتا دے گا کہ کون جن میں تم اختلاف کرتے رہے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کریں گے لوگوں کے، کوئی جنت میں جائے گا اور کوئی دوزخ میں جائے گا، تو اس دن فیصلے اسی نے کرنے ہیں۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، کہہ دے نہ تم اس کے بارے میں سے پوچھا جائے، نہ تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو ہم نے جرم کیا، ورنہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تم کرتے ہو۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، وہ کہہ دے ہم سب کو ہمارا رب جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، وہو الفتاح العلیم، اور وہی خوب فیصلے کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی وہ اللہ ہے جو اس دن فیصلے کرے گا، تو اسی لیے اسی کے سامنے سب نے حاضر ہونا ہے۔ وهو الذي جعلكم خلائف الارض رفع بعضكم فوق بعض درجات، اور وہی ہے جو
جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، یعنی کہ ایک آتا ہے اس کی جگہ دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، ایک دوسرے کو، ایک نسل آتی ہے وہ چلی جاتی ہے، دوسری آتی ہے تو زمین کی اس کی وہ وارث بن جاتی ہے، یعنی اس کے بعد آنے والی اس کو جانشین بنایا۔ ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیا۔ کیوں کیا؟ لنبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ آزمائے اس سے جو اس نے تمہیں عطا کیا۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آزمائش ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا ہے تاکہ اس کی کے بعد دیگرے آباد کرے، اور جو مر جائے تو پھر دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، وہ اس کو وارث بن جاتا ہے۔ تو جب وہ مر جائے تو اس کی اولاد اس کی وارث بن جائے گی۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح زمین میں ایسی مخلوق بنایا تھا کہ تم نسلاً بعد نسلاً اس کے بعد آتے رہتے ہو۔ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تمہارا رب قریب ہے کہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کے بعد پوچھے گا کہ کیا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ رفع بعضکم فوق بعض درجات، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بلند کیا ایک دوسرے میں، یعنی کس رزق میں، اخلاق میں، خوبیوں میں، خرابیوں میں، صورت شکل میں، رنگوں میں ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ مختلف کر دیا۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے کہ کیا ہے، وَنَحْنُ قَسَّمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی۔ ورفعنا بعضکم فوق بعض درجات، اور ان میں بعض کو بعض کے درجوں میں بلند کیا۔ کیوں کیا؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے۔ یعنی کوئی بڑا بنا دیا ہے، کوئی چھوٹا بنا دیا، اگر سب کو ایک جیسے بنا دے تو دنیا کا نظام چلتا ہی نہ۔ اگر سبھی لوگ اب امیر ہو جاتے تو پھر کام کون کرتا، یا سبھی لوگ غریب ہو جاتے تو پھر کس کا کام کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو کچھ بنا دیا، تو ایک آدمی کو ایک کمپنی بنا لی، اس میں اس کے ساتھ بہت سے اس کے ماتحت لوگ ہیں، ان سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی پھر وہ اسی سے اس کی وہ جانچ بھی کرتا ہے، دیکھتا ہے، اس کا امتحان بھی اسی سے لیتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، ان کے ساتھ کیسے سلوک کرتا ہے، یا کسی کو نہیں دیا تو اس طرح کرتا ہے۔ جیسے ہم پڑھیں گے آگے مسائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ایک دوسرے کو ہماری اللہ تعالیٰ امتحان کس طرح لیتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ خود زندگی کو، اس کی معیشت کو تقسیم کر دے تاکہ ایک تم میں سے بعض کو تابع بنا لے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھ ہم نے اس کے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دی۔ وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، یقین آخرت درجوں میں بہت بڑی فضیلت دینے والی کہیں بڑی، یعنی آخرت میں بہت بڑی اور فضیلت دینے والی کہیں بڑی ہے۔ اور وجہ کیا؟ لنبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں اس پہ جو ما آتاکم، جو ہم نے جو آتا اس نے تمہیں دیا، یعنی وہ تمہاری اس پہ آزمائش کرے جس کا اس نے تم پر انعام فرمایا۔ اور تمہارا امتحان یہ ہے کہ جو دولت مند کو دولت دے کر آزمائے، اور پھر اس سے پوچھے کہ اس نے شکر ادا کیا یا نہیں کیا، یا فقیر کو فقیر سے آزمایا، سب سے پوچھے کہ تو اس نے صبر کیا کہ نہیں کیا۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک دنیا شیریں اور سرسبز و شاداب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں ایک دوسرے کے بعد بھیجنے والا ہے، اور یہ دیکھنے والا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ بس اس دنیا سے بچ جاؤ اور عورتوں سے بچ جاؤ، کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کے بارے میں تھا۔ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، اس پہ غور، اس پہ بہت لمبی حدیث پہ غور کر کے ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارا بھی واسطہ کبھی کبھی ایسے لوگوں سے پڑتا ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کبھی یہ ہمارا امتحان تو نہیں ہو رہا، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا امتحان تو نہیں لے رہا۔ یہ میں سناتا ہوں آپ کو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی چمڑی، کیونکہ مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی، اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور وہ چمڑی بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا اونٹ۔
یا شاید اس نے گائے کہی. انہیں اسحاق عبداللہ کو اس سلسلے میں شک تھا کہ کوڑی اور گنجے دونوں میں سے ایک نے اونٹ کو خواہش کی، دوسرے نے گائے کی. تو چنانچہ اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا. پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ عمدہ بال اور میرا موجودہ عیب غائب ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے الگ رہتے ہیں. فرشتے نے کہا فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا عیب جاتا رہا اور اس کے عمدہ بال اگ آئے. فرشتے نے کہا کس طرح کا مال پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ گائے. فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا. پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھوں کی روشنی دے اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں. فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ اس کی بینائی اسے واپس کر دی. پھر پوچھا کس طرح کا مال تم پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بکریاں. فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دے دی. پھر تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ کوڑی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کی گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کو بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی. پھر دوبارہ اللہ نے پھر اس کو بھیجا. فرشتہ کوڑی کے پاس اسی یعنی اس کی پہلی شکل و صورت میں آیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین و فقیر آدمی ہوں. سفر کا سامان وسواب ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے حاجت پوری ہونے کی امید نہیں ہے. لیکن تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھا چمڑا اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر پورا کر سکوں. اس نے فرشتے سے کہا میرے ذمے حقوق اور حق بہت سے ہیں. فرشتے نے کہا غالباً مجھے پہچانتا ہوں. غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں. کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھاتے تھے؟ تمہیں فقیر اور قلاش تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کر دی. اس نے کہا یہ ساری دولت تو میرے پاس باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. فرشتے نے کہا کہ تم جھوٹے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پہلی حالت پر لوٹا دے. پھر فرشتہ گنجے کے پاس اس کی اسی پہلی شکل و صورت میں آیا اور اسے وہی درخواست کی. اس نے بھی وہی کوڑی والا جواب دیا. فرشتے نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے. اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا. اسے پہلی شکل و صورت میں ہی آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں. سفر کے تمام سامان ختم ہو چکے ہیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی سے حاجت پوری ہونے کی توقع نہیں ہے. میں تم سے ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں تمہاری بینائی واپس دی، ایک بکری مانگتا ہوں جس سے میں اسے اپنے سفر کی ضروریات پوری سے کر سکوں. اندھے نے جواب دیا واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی اور واقعی میں فقیر اور محتاج تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنا دیا. تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو. اللہ کی قسم جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے جاؤ، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا. فرشتے نے کہا تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح انسان کو آزماتا ہے. ہمارے پاس بھی کبھی کبھار کوئی شخص ایسا آتا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو سکتا ہے ہماری آزمائش اور ہم اس کو دھتکار کے واپس لوٹا دیں. تو یہ ہمیں ذرا تھا غور کر لینا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے. جس طرح لگا نا حدیث کا مفہوم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے شخص سے کہے گا کہ میں تیرے پاس آیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ شخص بڑا حیران ہوگا، وہ کہے گا اللہ تو رازق ہے ساری دنیا کو کھلانے والا، تجھے کھانا میں کہاں سے کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ کہا میں فلاں دن تیرے پاس آیا تھا کسی شکل میں. یعنی کوئی شخص آیا تھا، اس کو کہ اللہ کی طرف سے کھانا ہے، وہ نے اللہ کے لیے مانگا اور تم نے دھتکار دیا اسے. تو اسی طرح بہت سے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص واقعی ضرورت مند ہے. ایک تو پروفیشنل بھکاری ہیں جن کا ہم جانتے بھی ہیں، مگر کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہمارا امتحان لے رہا ہو اور ہمیں اندازہ بھی نہ ہو. یا ہم لوگوں کا اکثر واسطہ ہمارا پڑتا ہے، جیسے گھروں میں کام کرنے والی عورتیں ہیں، یہ بیچارے غریب ہیں اور وہ ان کے کبھی کبھی آپ کو کبھی بتاتی ہے اپنے گھر کی حالت کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے یا کوئی بستر نہیں ہے. تو یہ ہمارا ایک امتحان ہوتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. اس کی کوئی خیر خبر لیتے ہوئی ہوگا نہیں لیتے، یا پھر اسی میں مگن جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو یہ اگر کوئی یہ بھی سوچے کہ جو تو لوٹتے ہیں لوگ، تو لوٹتے تو ہمیں بہت سے لوگ ہیں، لوٹے بہت جگہ جا رہے ہیں. گورنمنٹ ہمیں لوٹتی ہے، بلوں میں لوٹتی ہے، اور کیا بازار میں لوٹتے ہیں. تو کبھی اگر اللہ کے نام پہ لوٹ گئے تو کیا ہوگا؟ یہ تو کہتے ہیں اللہ کے نام، اللہ تیرے نام پہ ہم لوٹ گئے تھے، فلاں آدمی نے ہم سے تیرے نام پہ مانگا تھا، ہم سے لوٹ لیا، انہوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا. تو کتنا فراڈ کر لے، کیا کچھ ہم دے بھی کیا دیں گے، کتنا دے دیں گے. تو اگر کسی کو پتا بعد میں پتا چلے کہ وہ تو ہمیں بیوقوف بنا گیا،
تو بیوقوف ہم اللہ کے لیے بن گئے، بیوقوف ہمیں بہت سے لوگ بنا رہے ہیں. ہم بازاروں میں جاتے ہیں، ہمیں بہت سے لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں. ہم خریداری کرتے ہیں، وہاں ہم بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ہمارے بلوں میں آپ اتنے ٹیکس لگے ہوئے جن کو آپ گنتی بھی نہیں آتی کہ وہ ٹیکس کے نام، ان کو بھی نہیں پتا کہ کیا کیا ٹیکسوں کے نام رکھنے ہیں. فردر ٹیکس، ایکسٹرا ٹیکس، فلانا ٹیکس. تو یہ سارے لوٹ مار ہے. تو ہمیں وہ اس طرح بھی تو لوٹا جا رہا ہے. اگر کوئی اللہ کے نام پہ کوئی ہمیں بیوقوف بنائے تو کبھی کبھی بن جانا ہے، کوئی ہار نہیں ہے، بن جانا چاہیے. تو ہم اللہ کو کہہ سکیں اللہ ہم تیرے لیے بھی لوٹے تھے، تیرے لیے ہم تیرے نام پہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا، مگر ہم نے اس کو پھر بھی اس کو برداشت کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں اللہ اپنی اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آخری آیت جو آتی ہے ان ربک لسریع العقاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مومن کو علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس قدر شدید سزائیں ہیں تو کبھی اس کی جنت کی تمنا نہ کرے، پھر وہ اس سے بچنے کی کوشش میں لگا رہے. اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کس قدر بے پایا وسیع ہے تو اس میں سے کوئی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، پھر ان میں سے صرف ایک حصہ اپنے مخلوق میں بانٹ دیا ہے. باقی اسی کی وجہ سے سارے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. جتنے ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں، رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، والدین سے کرتے ہیں، جانور بھی اپنے اولاد سے کتنا محبت کرتا ہے. یہ ساری اس ایک حصے کی وجہ سے ہے، اور باقی 99 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے. اس طرح انہ لغفور الرحیم. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ایک کتاب میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر سے ہے یہ لکھا ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. یعنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر حاوی ہے. یعنی اللہ کی رحمت زیادہ پرجوش ہے، غضب بھی ہے، مگر اللہ تبارک رحمت زیادہ غالب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رحمت کے سائے میں لے لے اور ہم پہ بھی رحم فرما دے اور ہمیں اپنے غضب سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی اسے قبول فرمائے، اور اسی صحیح کو جو کوشش ہم کر رہے ہیں تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے اور ہمیں اپنے ان نیک بندوں کے ساتھ شامل کر دے جن پر اس نے انعام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رحم فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.